پچھلے اتوار کو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گفتگو کی تھی ایک عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر موجودہ عالمی حالات کیا ہیں اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے۔ اب آئیے آج کا میرا موضوع کیا ہے۔ یہ گویا کہ اب ہم گلوبل سیناریو سے نیچے اتر کر پاکستان پر اپنی توجہ فوکس کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان اگر اخباری آپ کے نظر سے گزرا ہے وہ کیا ہے؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ یہ الٹی گنتی آپ جانتے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، یعنی کہیں ریس شروع کرانی ہو، کہیں تیراکی کا مقابلہ شروع کرنا ہو تو اس طریقے سے، تاکہ 10 جب کہا جائے تو سمجھا جائے تیار ہو جاؤ، اور پھر یہ کہ 1 کے اوپر اسٹارٹ۔ اس طریقے سے کاؤنٹ ڈاؤن کیا واقعی شروع ہو چکا ہے، اور کیا اس سے نجات کا کوئی راستہ ابھی کھلا ہے؟ میرا جواب ان دونوں سوالوں کے جواب میں ہے ہاں، واقعتاً پاکستان کے خاتمے کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی جا چکی ہے، اور واقعتاً ابھی تک کم سے کم ایک راستہ کھلا ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک بات پہلے سمجھ لیجئے، کسی مملکت یا سلطنت کا ختم ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ وہ زمین ختم ہو جائے، زمین آسمان میں چلی جائے یا زمین پاتال میں دھنس جائے، یہ نہیں ہوتا۔ سلطنتوں کے یا مملکتوں کے خاتمے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بلکنائزیشن ہو جائے، اس کے حصے بکھرے ہو جائے اور سابق نام نہ رہے، یعنی دنیا کے نقشے پر پھر اس نام سے کوئی خطہ نہ ہو۔ اور عجیب ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ذہن میں رکھیے، اسے سمجھیے ان باتوں کو۔ پچھلی صدی جو تھی 20ویں صدی عیسوی، وہ اس اعتبار سے عجیب ہے، یونیک ہے۔ اس کے آغاز میں ایک عظیم سلطنت عثمانیہ بلکنائز ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، حصے بکھرے ہوئے، اور سلطنت عثمانیہ کا نام دنیا میں ختم ہو۔ اب نقشے میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کا نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ گریٹ آٹومان امپائر، جو گریٹ رومن امپائر کی طرح 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، پورا مشرقی یورپ، اس پر قبضہ تھا۔ یہ بلکنائزیشن ہوئی سلطنت عثمانیہ کی، حصے بکھرے ہوئے، لے دے کے ترکوں کے پاس ایک ملک رہ گیا چھوٹا سا ترکی، نام ختم ہو گیا۔ اب آپ کو نقشے پر کوئی ڈھونڈے سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی۔ اور یہ کیا ہوا ہے، عجیب بات پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ ہوا ہے پچھلی صدی کے آغاز کے 20 سالوں کے اندر تقریباً دوسری دہائی کے خاتمے۔ اس کے برعکس پچھلی صدی کے آخری دو دہائیوں میں، اس کے قریب 1979-80 کے قریب، عظیم USSR، عظیم دنیا کی ایک سپریم پاور ختم۔ آج دیکھیے دنیا میں کہیں USSR کا نام لکھا ہوا کسی نقشے پہ نظر آتا ہے؟ یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، یہ 25 برس ہوئے ہیں ابھی۔ USSR ختم، بلکنائزیشن، ٹکڑے ہو گئے، اور آج اب USSR کا کوئی وجود نہیں۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا بھی جو ہے امکان ہے کہ یہ صورتحال پیش آ جائے، لیکن مملکتوں کے ختم ہونے کی دوسری شکل بھی ہے، وہ لکیر بھی برقرار رہے، نام بھی برقرار رہے، لیکن اس کی کوئی خود اختیاری نہ ہو، کوئی اس کے اندر سیلف ڈٹرمینیشن نہ ہو، کوئی اس میں اپنے اصولوں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، وہ کسی اور بڑی حکومت اور سلطنت کے تابع محمل کی شکل اختیار کر لے، یا اسے آپ کہیں کہ سیٹلائٹ بن جائے، یہ دوسری شکل ہے۔ اور پاکستان کے لیے اس کے مستقبل میں یہ امکان بھی ہے کہ پاکستان بھارت کا سیٹلائٹ بن کر رہ جائے، اور بھارت چاہے تو اس لکیروں کو قائم رکھے، چاہے تو حصے بکھرے کر دے۔ غالباً اس کی مصلحت اسی میں رہے گی کہ زیادہ سردرد مول نہ لے،
مختلف صوبے ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک سے نمٹنا پڑے گا علیحدہ علیحدہ. بہتر ہے کہ وہ ایک بلاک رہے ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے بظاہر، لیکن اس کی حیثیت بس اتنی ہو کہ نیپال سے 10 گنا بڑا کوئی ملک ہے، بس اس کی حیثیت نیپال سے زیادہ نہیں ہوگی. اب آئیے پاکستان کے بارے میں پیشن گوئیاں دنیا میں کیا ہو رہی ہیں. کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. سوچئے، سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایک مسلمان مصنف کی کتاب سید ابو المعالی. پیدائشی طور پر یہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، پھر عین پارٹیشن کے وقت تقریباً چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے. وہاں سے ایسٹ پاکستان گئے، وہاں سے ویسٹ پاکستان آ گیا خاندان. تعلیم ان کی کراچی میں ہوئی ہے بیشتر. پھر یہ چلے گئے مغربی ممالک میں، جیسے بہت سے گئے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہوا ہے وہاں چلے گئے. اب تو ایک ہی راستہ جو صاحب آئے انہیں راستہ بتا دیں کہ یہاں پر ہمت کر کے بیٹھے زمین میں. وہاں پر انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی ہے اور وہاں کافی بڑے ایک سمجھیے دانشور سمجھے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جو 1992 میں شائع ہوئی تھی، دی ٹوئن ایراز آف پاکستان. پاکستان کے جڑواں ادوار، سیاسی دور، فوجی دور، سیاسی دور، فوجی دور، سیاسی دور، فوجی دور. جیسے ٹوئن بچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹوئن ایرا آف پاکستان یہ کتاب کا نام ہے. یہ وینٹیج پریس مینہٹن نیو یارک سے 1992 میں شائع ہوئی، پاکستان میں 1993 میں آئی. اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی وحی تو نہیں ہے، نہ وحی کا دعویٰ کیا ہے. جو کچھ مغرب میں دانشور جو گفتگویں کرتے ہیں، جو وہاں کے انالسٹ جو ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، در حقیقت ان کا ایک مجموعی سمجھیے کہ تاثر انہوں نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ سن 2006 میں پاکستان 7 نہیں بلکہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے گا. ان میں سے 3 تو ہوں گی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس، بلکہ 4 انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہوں گی. خالص پاکستان سے تو 3 نکلیں گی. ایک ہوگی جو بھارت اور پاکستان سے حصے جوڑ کر بنائی جائے گی. جو خالص پاکستانی 3 ریاستیں ہوں گی وہ دی ریپبلک آف بلوچستان، پورا بلوچستان اس وقت کا اس میں شامل ہوگا. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، سب سے زیادہ خوشحال ہوگی، سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہوگی. دوسرا کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر ایک لیاقت پور یا لیاقت آباد اردو سپیکنگ لوگوں کا ایک جو ہے وہ صوبہ نہیں بلکہ اب ریاست بن جائے گی. اور تیسرے سندھو دیش، یعنی جو بھی سمندر پر بیٹھے ہوئے علاقے جن کا آؤٹ لیٹ سمندر پہ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ نیشنز، انڈیپینڈنٹ کنٹریز، انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بن جائے گی. اوپر جو ہے شمالی علاقہ جات جو ہمارے ہیں، گلگت ہنزا وغیرہ اور آزاد کشمیر، اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کشمیری ریاست وجود میں آ جائے گی. یہ بڑا پرانا خاکہ ہے، امریکہ کا بڑا پرانا خاکہ ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے تو روبن رافیل جو ہوتی تھی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کی، اس نے کھل کر اس کو بیان کیا تھا کہ ہم ان دونوں کشمیروں کو ملا کر اور اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات پاکستان سے، چونکہ وہ کشمیر کی وہ بھی حکومت جو تھی ڈوگرا حکومت اس کے ماتحت تھے، اور مزید یہ کہ اس میں جو علاقے پاکستان نے دے دیے تھے لداخ کے چائنا کو، وہ بھی واپس لے کر اور بھارتی کشمیر کو ملا کر ایک آزاد ملک بنائیں گے. اس کے بعد بہت عرصے تک یہ آواز نہیں آئی تھی. کل پھر آئی ہے. امریکہ کے ایک سینیٹر نے یہی بات پھر کہی. یہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی، انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے دونوں طرف سے فوجیں وڈرا کر جائیں، انڈین بھی پاکستانی، اور یہ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کو دے دیا جائے علاقہ. وہ یہاں پر اپنے اہتمام میں پلیبسائٹ کروائے، اور اس پلیبسائٹ کے اندر 3 آپشنز ہوں گے.
آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا آزاد؟ حالات جس نہج پر جا چکے ہیں اس میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف ان کا رخ ہوگا۔ اب پاکستان سے ڈسلیوژن ہو چکے ہیں، اور پاکستان سے تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا، مروایا ہمیں، اتنے لوگ ہمارے مروا دیے اور اب اپنے ہاتھ اٹھا دیے، بٹرے کیا ہمیں، لہذا اب ان کے آپشن میں پاکستان نہیں آئے گا، آزادی۔ اور یہ آزاد ریاست جو ہے یہ امریکہ کی سازشوں کا گڑھ بنے گا، یہ ایک نیا اسرائیل بنے گا۔ ایک اسرائیل ایشیا کے ویسٹ میں ہے، ایک اسرائیل ایشیا کے بطن میں، ایشیا کے ہارٹ میں، درمیان میں قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اب اسی طریقے سے ہے امریکہ کی جیسے 40 برس تک کنٹینمنٹ آف رشیا آف USSR پالیسی تھی۔ اس کے لیے اسے یہاں قدم جمانے کا موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ وہ ایک ایک کشمیری کو سونے چاندے میں تول سکتا ہے، ان کو بڑی سے بڑی مراعات، مدد، امداد، ان کو خوشحال بنانے کے لیے، تاکہ اس کا عمل دخل جو ہے اس علاقے کے اندر قائم ہو جائے۔ بہرحال میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے بیان کر دی کہ یہ پرانی اسکیم ہے جو اب پھر اٹھ کر سامنے آ رہی ہے۔ تو 4 تو یہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی، بلوچستان، لیاقت آباد اور سندھو دیش اور آزاد کشمیر، پورا آزاد کشمیر، پورا کشمیر۔ اور 4 حصے پاکستان جو باقی رہ جائے گا وہ ہوں گے شمالی پاکستان، چترال سے لے کر اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، یہاں تک، مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پختون علاقہ ہے یہ سینٹرل پاکستان، مغربی پاکستان۔ اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھو دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی کہ جو اس پاکستان کو جو بقیہ ہے بچا کچا پاکستان، اسے بھی اپروچ سمندر تک مل جائے، وہ وہاں پر اپنی کوئی، اس لیے کہ موجودہ جو ہے کراچی وہ تو چلا جائے گا لیاقت آباد کے پاس، لیاقت پور کے پاس۔ پورٹ قاسم جو بنا دی گئی ہے وہ سندھو دیش کے لیے ہے، تیار ہو رہی ہے۔ تو بہرحال بقیہ پاکستان کے لیے بھی کوئی چاہیے، کوئی کوریڈور دے کر سندھ سے، اور وہاں پر جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا سمندر تک تاکہ اس کا بھی آؤٹ لیٹ ہو۔ باقی پاکستان سینٹرل پاکستان ہو، اس میں پنجاب ہے اور سرائکی علاقہ ہے کافی، کچھ سرائکی علاقہ بلوچستان میں چلا جائے گا، کچھ سندھ میں جائے گا، جو باقی ہوگا وہ اس سینٹرل پاکستان میں آ جائے گا۔ یہ ہے پیشن گوئی، کسی کافر کی نہیں ہے، کسی یہودی کی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی اس فضا کے اندر، اور یہ سن 92 کی بات ہے جو کہی گئی ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ دوسری پیشن گوئی، یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک جو ہے، اور یہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی پالیسی ونگ جو ہے اس کا تھنک ٹینک ہے۔ اس میں 15 سب سے اونچے اداروں کے سربراہ شامل ہیں۔ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی چند سال پہلے، سن 2000 کے اندر یہ آئی ہے، 16 ستمبر 2000 کو، اور یہ شائع ہوئی ہے جنگ میں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں رہے، گویا کہ وہ حشر کہ جو ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا اور USSR کا، وہ پاکستان کا بھی ہو جائے گا۔ جنگ نے اس خبر کو شائع کیا، سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی رپورٹ بھارت کے ایک جریدے آؤٹ لک میں، جنگ نے شائع کیا اپنی 16 ستمبر سن 2000 کی اشاعت میں، ساتھ یہ لکھ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑ نہ سمجھا جائے، اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے، یہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ تیسری بات، رابرٹ کیلان، ان کا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں، یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہی ہے، 20 ستمبر 2000 کو، دی اینڈ آف دی ارتھ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، ہر اعتبار سے یہ ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے، جلد ہی اس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کیوس اور انارکی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس مضمون میں ایک خاص بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ گویا کہ ایک یونٹ کی شکل ہوگی،
یہ ہے، میں نے چند حوالے آپ کو دیے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق غائبانت، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا۔ اب آئیے اس کے اصل اسباب کیا ہے، کیوں ایسا ہوگا، جبکہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ میرا موقف ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک تو ہے اصلی اور بنیادی، اور نمبر دو داخلی اور خود کردہ۔ یہ ایک ہی کی تقسیم میں نے کی ہے، جو اصلی ہے، بنیادی ہے، داخلی ہے، خود کردہ ہے۔ یہ خود کردہ کے بارے میں آپ کو وہ مصرع ذہن میں آ گیا ہوگا کہ خود کردہ را علاج نیست، کسی اور نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو شاید کوئی اس کا بداوا ہو سکتا، آپ نے خود کی ہو تو اس کا کوئی بداوا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد اس کو ہم نے ترک کیا۔ اب یہ ایک بے مقصد ملک ہے، یہ ایسا تیر ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں، وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ جو مؤسسین پاکستان تھے اقبال اور جناح، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد حاضر میں پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسامات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، عملی نمونہ، تاکہ ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے پورے عالم انسانیت کے لیے، ایک روشنی کا مینار ہو۔ جیسے کہ بعض جگہ سمندروں کے اندر جزیروں پر بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے بچو، یہاں یہ جزیرے ہیں، کہیں ٹکرا نہ جانا آ کر۔ تو یہ چیز جو ہے اس لیے پوری دنیا میں، جبکہ اندھیرا ہے، انسان کو نظام عدل اجتماعی کی تلاش ہے لیکن مل نہیں رہا۔ اس نے بڑی قلع بازیاں کھائی ہیں انسان نے، وہ ملوکیت اور جاگیرداری کے دور سے نکلا فرینچ ریولوشن کے ذریعے، تو وہ سرمایہ داروں کی ہتیا پر چلا گیا۔ کیپٹلزم بدترین شکل میں، پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار مسلط ہے۔ اس کے بعد اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، سرمایہ داری کے خلاف رد عمل میں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انسان پھر کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ، اس کے الائز اور مغرب اور اس کی تہذیب، وہ سب چاہتے ہیں کہ یہی جو ان کا نظام ہے یہی قائم رہے، دائم رہے، باقی رہے، پوری دنیا میں چھائے رہے۔ سیکولرزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور شرم اور عفت اور حیا کے تمام تقاضے ختم۔ دوسری طرف اگر کوئی اور نظام نہیں آیا، اسلام سامنے نہ آیا، تو پھر کمیونزم سے ملتی جلتی کوئی شکل دوبارہ دنیا میں آ جائے گی۔ اس کیپٹلزم کے خلاف انسان نے بغاوت کی تھی نا، تبھی تو کمیونزم آیا تھا۔ اور آج جب یہ کیپٹلزم گلوبل ہو رہا ہے، گلوبلائزیشن کیا ہے؟ کیپٹلزم گلوبل فارم کے اندر، تو اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ جو کچھ کے مظاہرے مخالفانہ ہوئے تھے، جہاں کہیں بھی یہ گلوبلائزیشن کے لیے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، سیئٹل میں ہنگامے ہوئے، کرفیو لگا، امریکہ میں کرفیو، توڑ پھوڑ ہوئی، واشنگٹن میں ہوا، ڈیووس میں ہوا، دنیا میں کتنی جگہوں کے اوپر بڑے عظیم مظاہرے ہو چکے ہیں۔ وہ سب مغرب والوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کیپٹلزم کے خلاف بھی بغاوت مغرب میں ہوئی تھی، روس میں ہوئی تھی، وہ بھی مغرب کا حصہ شمار ہوتا ہے، اگرچہ مشرقی ملک بھی ہے۔ اور اب جو ہے عین کیپٹلزم کے گھر کے اندر جو ہے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کی تمام اتحادی قوتیں زور لگا کر چاہیں گی کہ سر کچل دیں، نپ دی ایول ان دی بٹ، اٹھنے سے پہلے اس کا سب کچل دیا جائے۔ اچھا، یہ صرف اقبال اور جناح کا معاملہ جو ہے اس میں تو زیادہ زور تھا اجتماعی نظام پر۔ اسلام کا نظام اجتماعی ہے، اسلام کا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام، سماجی نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن۔ لیکن اس تحریک کی حمایت عوام نے جو کی تھی اور علماء اور مشائخ نے جو کی تھی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف، تمام تقریباً مشائخ جو تھے وقت کے، وہ سب مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ علماء میں اگرچہ جمعیت علماء ہند اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن بہت بڑی تعداد علماء کے ساتھ تھی۔ خود علماء دیوبند میں سے ٹوٹ کر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
یہ آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے؟ اور ان کے ساتھی تھے. جمعیت علماء ہند سے کٹ کر جمعیت علماء اسلام بنی تھی اور اس نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا. ان کے پیش نظر کیا تھا کہ اسلامی سزائیں، اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں. یہ دونوں سامنے رکھیے، کنٹراسٹ ہے. ان دونوں حضرات کے نزدیک اسلام کا نظام اجتماعی جو عدل دیتا ہے انسان کو، اور ان حضرات کے نزدیک اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، خصوصاً تعزیرات، حدود، وہ نافذ کی جائے. لیکن ہوا کیا ہے، 56.5 سال گزر گئے اور ان میں سے کسی ایک جانب بھی کوئی پیش رفت نہیں. ایک حدود آرڈیننس جو ہے لولا لنگڑا وہ نافذ کیا تھا، اس کے خلاف بغاوت ہے ہمارے ہاں. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سارا ایلیٹ جو ہے، ساری خواتین ویمن لب کی لیڈرز کھڑے ہو گئی ہیں تو ختم کیا جائے. اور ویسے بھی وہ اس پورے معاشرے میں غیر مؤثر ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. زکوٰۃ نافذ کی تو وہ سود میں سے کمیشن لے لیا، اللہ اللہ خیر سے. زکوٰۃ تو بدنام ہو گئی. لیکن ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ زکوٰۃ نافذ کر دی جائے تو سوشل سیکیورٹی کا مکمل نظام قائم کیا جا سکتا ہے. ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے. سوشل سیکیورٹی کے جو نظام مغرب میں وہ سب مسلمانوں سے اخذ کیا گیا، زکوٰۃ کے نظام سے اخذ کیا گیا کہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کی ذمہ ہے. تم اگر کام کر رہے ہو، کسی مل میں کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. لیکن تمہیں کوئی جاب نہیں مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ ہے، کم سے کم اتنا پیسہ تو تمہیں مل جائے گا جس سے کہ تم اپنا خرچ چلا سکو. مکان نہیں ہے تو تمہیں کوئی چابی دے دی جائے گی، جاؤ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پور ہاؤسز کی پوری، وہ جاؤ لے لو. یہ سارا نظام زکوٰۃ کے ذریعے، دعویٰ یہ تھا کہ ہو جائے گا. زکوٰۃ آ گئی لیکن وہ بھی لولی لنگڑی جھوٹی، اس لیے کہ یہ تو زکوٰۃ کا نظام تھا ہی نہیں، تو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھی ضیاء کے ذریعے سے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بھی دو نتیجے ہیں. ایک خالص عقلی اعتبار سے وہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے. جو مثبت مقصد تھا اس کا تو 56.5 سال کے اندر آپ نے ادھر پیش رفت نہیں کی تو اپنا وجہ جواز کھو چکا ہے. اسے فارسی کا بڑا پیارا لفظ ہے جو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریزان دی عطو، لیکن وہ انگریزی میں ہم پڑھیں گے تو ریزان دی ایٹرے، کسی شے کے وجود کے لیے وجہ جواز. کوئی ہے تو کیوں ہے، ہم ہیں تو کیوں ہیں، وہ وجہ جواز پاکستان کھو چکا. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جب اپنی وجہ جواز کھو بیٹھے تو اب وہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جس کا لنگر ہی نہیں. لہذا کوئی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، کوئی زوردار اور لہر آ جائے گی ادھر لے جائے گی. ہم اس وقت بیس لیس ہے، ہمارا کوئی زمین پر ہمارے قدم نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے. ہم پر قرآن مجید کی وہ آیات جو ہے اس وقت جو ہے راست آتی ہیں، جو یہود اور نصارہ سے خطاب کر کے کہی گئی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لستم علی شیء، تم کسی شے پر قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، کیونکہ اور بھی صحیفے ہیں نبیوں کے، زبور بھی ہے، تو تورات اور انجیل کے ساتھ وما انزل الیکم من ربکم، اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر جو کچھ نازل کیا ہم نے اسے قائم نہیں کرتے تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں. اس کو میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ تمہارا منہ ہی نہیں کہ ہم سے دعا کرو، تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی. کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ تم نے ہمارا قانون، ہماری ہدایت جو ہم نے دی تھی اسے تو نافذ کیا ہی نہیں. لستم علی شیء. پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے. نمبر 2، مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہم نے وعدہ خلافی کی.
ہم سے کہا تھا اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے. انگریز کی غلامی بھی ہم پر تھی, ہندو کی بھی تھی. ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے. ہندو بنیا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینیں ہتھیا رہا ہے. یہ سارا کام, پورا کاروبار, پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی, مسلمانوں کی کہاں تھی. لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے دانشور تو کہتے ہیں کہ نہیں, پوری انارکلی بازار کے اندر ایک دکان تھی مسلمان, پوری انارکلی, جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت. یہ حال ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط تھی. ایک غلامی انگریز کی, وہ تھی عسکری, سیاسی, ریاستی غلامی, اور ایک تھی ہندو کی, یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی. ہندوؤں کے رسوم و رواج, ہندوؤں کے تہوار یہ ہم مناتے تھے, آج بھی مناتے ہیں. جو اے اللہ دعائیں تھی. میں چونکہ خود عینی شاہد ہوں, میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکریٹری تھا, ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. وہاں فیڈریشن تھی صرف ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی, اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ضلع میں تھا ہی نہیں, نو گورنمنٹ کالج. ایک کالج تھا بھیوانی, ایک قصبے میں ہندو, جو سیٹھوں کا قصبہ تھا, اس میں ہندو کالج تھا بس. باقی ہائی اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی, اس کا میں جنرل سیکریٹری تھا. حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. ہم نے جلوس نکالے, نعرے لگائے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں, عیدین کے اجتماع میں, اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے, تیرے نبی کا دیا ہوا نظام آئے. ہم نے پاکستان, اللہ نے تو وعدہ پورا کر